السلام علیکم فرینڈس. تو سب سے پہلے آپ کو جمعہ مبارک. تو جمعہ مبارک کے سلسلے میں ہی میں آج آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں. انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ ہر تکلیفوں کے لیے، ہر غم کے لیے، ہر مصیبتوں کے لیے، ہر آفت سے بچنے کے لیے ایسے وظیفہ آپ کرتے رہیں. اور اس کے لیے ہی میں یہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں. یعنی کہ جو بھی ہماری زندگی میں آفت یا غم ہو یا ایسی مصیبت ہو ہماری زندگی میں چلتے رہتی ہے، یعنی کہ حالانکہ ہماری زندگی میں ہمیشہ ایسی ہی مصیبت آتی رہتی ہے، تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ایسی مصیبت سے گزرنا کیسا ہوتا ہے. یعنی کہ جس پر بیتتی ہے اسی ہی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کسے کہتے ہیں. تو ایسے پرابلم تو ہر زندگی میں، ہر ایک انسان کے زندگی میں چلتے رہتے ہیں. تو جو جس سے چلتے رہتے ہیں اسی ہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہم کیسے گزر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ایسے وقت میں اللہ کا سہارا لیجیے اور وظیفہ کیجیے. اور ان کے جمعہ کے دن تو بہت اہمیت والا دن ہوتا ہے، اسی لیے میں آپ کو ہر جمعہ وظیفہ بتاتے رہتی ہوں تاکہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے. اللہ کے جتنے اس دنیا میں بندے ہیں کسی نہ کسی کو پرابلم رہتی ہی رہتی ہے. کسی پیسوں کی تنگی کو لے کر رہتی ہے، یا کسی اپنے بچوں کے پرابلم کے لیے. جیسے بچے ستاتے رہتے ہیں زندگی میں، جب بڑے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ضد کرنے لگتے ہیں، جو اپنے دل کی منمانی ہی کرتے رہتے ہیں، تو ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی ٹینشن بھی رہتی ہے، اور کسی کو جاب کی پرابلم رہتی ہے، اور کسی کو شادی کی پرابلم رہتی ہے. یعنی کہ میاں بیوی میں ایسی پرابلم چلتے رہتی ہے، جھگڑا ہوتے رہتا ہے، اس کی پرابلم چلتی رہتی ہے. اور کسی کو شادی ہی نہیں ہوتی رہتی ہے، اس کی پرابلم چلتی رہتی ہے. یعنی کہ ایسے کوئی نہیں اس دنیا میں کہ کسی پرابلم نہیں ہے. یعنی کہ ہر ایک انسان کو پرابلم اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیاں ڈالتے رہتے ہیں. تو جب ہم ایسے پریشانی کے وقت اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے اور پریشانی دور کریں گے. تو آج میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے بھی زندگی میں ہماری پرابلم چل رہی ہے اسے ڈٹ کر مقابلہ کریں. یعنی کہ پرابلم ہی ہم سے دور ہو جائے، نہ کہ ہم پیچھے ہار کر پیچھے سرک جائے. ایسے نہیں، ہم ایسے کھڑے رہیں گے جیسے چٹان کی طرح ہم کھڑے رہیں گے تو پرابلم ہم تک آئے گی ہی نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی پرابلم ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو ہم گھبرا کر ایسے ویسے کام کر لیتے ہیں. یعنی کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہم وہ کام کر لیتے ہیں. تو ایسے نہ کریں. کسی بھی ایسے غلط قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں 10 بار سوچنا چاہیے. زندگی میں پرابلم تو آ جاتی ہے، کل چلے جاتی ہے. انسان کا نام ایک بار خراب ہو جاتا ہے تو کبھی نہیں آتا. یعنی کہ ہمیں عزت کمانے کے لیے سالوں نکل جاتے ہیں، عزت گنوانے کے لیے بس 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے. تو اسی لیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں زندگی میں سوچ سمجھ کر کیا کریں. پرابلم تو سبھی کے ساتھ آتی ہے، تو آپ گھبرائے نہیں. پرابلم کا سلیوشن ڈھونڈے، اللہ کو یاد کرے، وظیفات کرے. اور ہر پرابلم کا حل بھی ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے، ہم اسے ڈھونڈ نہیں پاتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ہر پرابلم میں اللہ کا سہارا ضرور لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں دینے والا ہے، ہمارے دکھ سکھ سننے والا ہے. جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سنتے رہتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سن رہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سنتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں غیبی مدد کرتا ہے وہ ہمیں آنکھوں کو نہیں دکھتا، پھر بھی ہماری زندگی میں وہ مدد ضرور کر دیتا ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا سہارا ضرور لیجئے. تو یہی میں آپ سے ہر ایک اس میں وظیفے میں بتاتے رہتی ہوں کہ اللہ کے راہ میں چلنے والوں کو کبھی مایوسی دیکھنا نہیں پڑتا. چاہے وہ زندگی میں ہو یا چاہے ہمارے پرابلم میں ہو یا چاہے ہم اللہ کے راہ میں چلنے والوں کو کبھی بھی اللہ مایوس نہیں کرتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی یہ وظیفہ ضرور کیجئے اور نماز کی پابندی ضرور کیجئے. اور قرآن شریف کی تلاوت تو ہمیشہ ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے. تو جب آپ عصر کی نماز یعنی کہ جمعہ کے نماز کے بعد جب ہم عصر کی نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اسی جائے نماز پر ہمارے عصر کی نماز فارغ ہونے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے. یعنی کہ آپ کو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 25 مرتبہ آپ کو آیت کریمہ
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کو یہ پڑھنا ہے، اول آخر کو درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جب عصر کے نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو یہ پڑھ کر آپ دعا مانگیں گے تو اگلے جمعہ کے اندر ہی آپ کی ہر ایک دعا قبول ہوگی، ہر ایک آپ کی دل کی تمنا پوری ہو جائے گی. آمین. اگر آپ کو میری ایسی وظیفات اچھی لگتی ہے تو مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے.